من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعيا وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ زمین آسمان اس وقت تک قائم ہیں جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ یہ زمین یہ آسمان جس دن مسلمان مٹ جائیں گے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب پہ رندہ پھر جائے گا۔ قیامت مسلمانوں پہ قائم نہیں ہوگی، قیامت کفار پہ قائم ہوگی۔ ایک مسلمان، ایک حضور کا امتی اتنا طاقتور ہے، جب تک وہ زندہ ہے زمین بچھی رہے گی، آسمان کا سائبان اپنی چھت تانے رکھے گا، سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہے گا، چاند گھٹتا اور بڑھتا رہے گا، دن رات کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک مسلمان بھی باقی ہے۔ جس دن یہ بھی ختم ہو گیا تو اذا السماء انفطرت، سنو آسمان دھماکے سے اڑ گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہہ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج لپیٹ دیا گیا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ دکت الارض دکن دکا، زمین ایسے توڑ دی گئی جیسے مزدور پتھر کو توڑتے ہیں سڑک پہ بچھانے کے لیے، ایسے پرزے پرزے۔ ینسفہا ربی نسفا، پہاڑ دھن دیے گئے روئی کی طرح۔ ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ سورا زمین آسمان اس کی برکت سے کھڑا رہے گا۔ ساری دنیا کے کافر ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے ملحد، مشرک، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دہریے، سب کو آپ کی برکت سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ ہمارا وجود دنیا سے مٹ جائے تو اللہ کے سچے نبی کی سچی خبر ہے کہ کائنات مٹا دی جائے گی۔ تو یہ امت اللہ کے دربار میں اتنی قیمتی ہے کہ اس نے قیامت کو تھاما ہوا ہے، آسمان کو تھاما ہوا ہے، زمین اس بچھنے کا سبب ہے، یہ ہواؤں کے چلنے کا سبب ہے یہ۔ تو میرے بھائیو، یہ امت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ساری امتوں سے بالکل جدا ہے، بالکل مختلف ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت اس امت کے حق میں بڑی عظیم الشان ہے اور بہت بلند مرتبے پر آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امت یہ آیت کھڑا کر رہی ہے۔
دنیا میں روز ازل سے یہ ایک مقدمہ دائر ہے، اللہ اور اس کے وکلاء ان کے دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا مخلوق ہے، بنانے والے نے بنائی ہے، یہ مٹ جائے گی، ایک زندگی آگے آئے گی جہاں نہ موت ہے اور جہاں ہمیشہ کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے وکیل کٹہرے میں نظر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے۔ وہ انبیاء ہیں جن کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ دوسری طرف شیطان کے وکیل ہیں اور شیطان کے دلائل ہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک طبقہ اس پہ ہی لگ گیا، اللہ تو ہے پر اللہ کے ساتھ اس کے کام کرنے والے اور بھی ہیں، اور بھی اللہ ہیں، اور بھی خدا ہیں۔ وہ اس کے دلائل لائے، کچھ اس میں مان گئے، کچھ اس میں پھنس گئے۔ اللہ تو اکیلا ہے اور اس کے کام میں اور بھی شریک ہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تو ایک ہے، وہ بھی کرتا ہے اور اس کے دوسرے بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دلائل لا رہے ہیں۔ دنیا فانی نہیں ہے، ہمیشہ سے آباد ہے، آباد رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کوئی وعدہ سچا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، مر گئے زندہ ہوئے، مر گئے زندہ ہوئے، مر گئے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وما نحن بمبعوثین، یہ ان کے دلائل آ رہے ہیں۔ جنت کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں۔ اذا کن، اللہ نے ان کے دلائل بھی قرآن میں نقل کیے ہیں۔ یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ گویا شیطان اور اس کے وکلاء کی یہ دلیل ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا كنا عظاما نخرا، ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو جائیں کیسے زندہ ہوں گی؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبر سے کوئی کیسے نکل سکتا ہے؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا ہم بھی مر کے رل گئے، پچھلے بھی مر کے رل گئے، ایک قبر میں سینکڑوں رل گئے، مچھلیوں نے کھایا، درندوں نے کھایا، آگ نے جلایا، ہوا نے اڑایا، چٹانوں سے گرے، دریاؤں میں گرے، آگ میں جلے، فضا میں بکھرے، کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہوگا؟ دونوں دلائل قرآن بیان کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس صف میں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ شیطان کی عدالت، شیطان کی طرف جو وکلاء ہیں وہ خود شیطان کے اپنے شتونگڑے، اور آگے انسانی شکل میں شیطان، من الجنت والناس۔ تو عدالت کھچا کھچ بھرپور ہے۔ یہ آیت مجھے یوں نظر آتی ہے جیسے اللہ پاک نے عدالت کو دربار سجایا ہوا ہے، اور ایک طرف انبیاء دلائل دے رہے ہیں، ایک طرف شیطانی کارندے ہرکارے دلائل دے رہے ہیں، درمیان میں خلقت کھڑی ہوئی ہے، یہ سچے کہ یہ سچے، سچا کون ہے، یہ یا یہ، کس کو مانے، ان کو یا ان کو؟ اب آپ کو پتہ ہے دلائل کے ساتھ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، دلائل مکمل ہوتے ہیں، گواہی پیش ہوتی ہے۔ گواہ اگر مضبوط بھگت جائیں تو اگر حق میں ہے تو مقدمہ جیت گیا، خلاف ہے تو مقدمہ ہار گیا۔ گواہ اتنی مضبوط چیز ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جس کو اللہ بلائے کہ تم آ کے میری توحید کی گواہی دو، وہ کوئی معمولی انسان ہوگا؟ جس کو اللہ آ کر کہے کہ تم گواہی دو کہ میرا رسول سچے ہیں اور یہ میرا آخری رسول ہے، میری کتاب سچی اور یہ آخری کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے،
یہ آ کے تم گواہی دو جن کو اللہ اس بات کے لیے بلا رہا ہو وہ کوئی عام انسان ہے یا کوئی معمولی انسان ہے. آپ اپنی حیثیت کو میرے بھائیوں، میں بھی آپ بھی، ہم نے آج تک اپنی حیثیت کو تولا ہی نہیں کہ ہماری حیثیت کتنی عالی شان ہے. ہم نے تو لوگوں کو تولا پیسے کی بنیاد پر، ایچ کوارٹر اور کیا ہے، جی کوارٹر اور بی ٹائپ، کوئی سی بھی ہے، کوئی سی، کوئی اے، کوئی بی، کوئی سی، کوئی جی، کوئی ایچ. ہم تو اس پر لوگوں کو تول رہے ہیں. کہاں رہتا ہے؟ ایچ کوارٹر. ساتھ ہی ہمارا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ایچ کوارٹر، یہ کہاں؟ اے کوارٹر، اے کوارٹر، ایسے ایک دم منہ پھیل جاتا ہے. او میرے بھائیو، سارا جہان بھی مل گیا تو کیا ملا؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا. اور اگر سارا جہان چھن بھی گیا تو کیا چھنا؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا. ہماری تو حیثیت ہی کچھ اور ہے. ڈاکٹر تو کوئی کوئی بنے گا، جرنیل بھی کوئی کوئی بنے گا، انجینئر بھی کوئی کوئی بنے گا، باقی تو عوام ہوں گے. لیکن ہم بڑے خصوصی لوگ ہیں، اللہ کی قسم. اپنی حیثیت پہچانو. اللہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ، کیس پھنس گیا ہے، 10,000 برس ہو چکے ہیں اس کو چلتے ہوئے، اور دلائل دونوں طرف کے بڑے گرم گرم ہیں. اب تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہونے والا ہے. تم بولو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ. ہم نے تمہیں کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ درمیان میں. تم وہ امت ہو جن کے گرد چکی گھوم رہی ہے. تم وہ امت ہو جن کے گرد زمین کا پارٹ، آسمان کا پارٹ یہ یوں گردش کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم درمیان میں کھڑے ہوئے ہو. اگر تم ہٹ جاؤ تو زمین آسمان یوں ٹکرا جائیں. اپنی حیثیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ اللہ میں امتن وسطا. اللہ نے ہمیں کہاں کھڑا کیا؟ یہ ہمارے ریڈی والے کو بھی، ایچ کوارٹر والے کو بھی. ایچ کے آگے کوئی جو جھونپڑا ہے اس کا تو زیڈ بھی نہیں نام دیا جا سکتا نا. وہ بھی اور خانہ بدوش، خانہ بدوش. آج یہاں کل وہاں، نزلنا ہنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزون وارتحال. آج یہاں ڈیرے، کل وہاں ڈیرے، پرسوں وہاں، ترسوں وہاں. فدیناک من ربع وان زدتنا کربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا. یہ کہانی مجھے اردو کا کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی تعبیر کر سکوں، تو مجھے یہ عربی کے شعر فٹ نظر آئے کہ یہاں وہاں یہاں وہاں. یہ بھی بڑے عظیم الشان لوگ ہیں کہ اتنے بڑے کیس میں ان کو گواہی کے لیے لایا جا رہا ہے. کیس پھنس گیا ہے، کیس پھنس گیا ہے. پھنسا ہوا نہیں، میں ویسے ہی آج کے ماحول کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی وحدانیت کوئی پھنسی ہوئی، حضور کی رسالت کوئی پھنسی ہوئی، یا جنت اور جہنم. ماحول کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریلے کا ریلا ہے جسے نہ جنت کا شوق، نہ دوزخ کا خوف، نہ اللہ کا عشق، نہ حضور سے عشق، نہ دین سے محبت، نہ قرآن سے محبت. ایسے ہو گئے جیسے واقعی یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کیس پھنسا کھڑا ہے. تو اللہ ہمیں بلا رہا ہے، آؤ گواہی دو، گواہی دو. امت وسط، درمیان کی امت. چکی درمیان کے کیل پر گھومتی ہے. یہ ہٹا دیا جائے تو سارا نظام ٹوٹ جائے. یہ امت اگر درمیان سے ہٹے گی تو ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی. جب یہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے تو چھوٹی قیامتیں قائم ہو جائیں گی. چھوٹی قیامتیں، محبتیں اٹھ جائیں گی، چھوٹی قیامت. وقار اٹھ جائے گا، چھوٹی قیامت. نفرتوں کی آگ بھڑکے گی، چھوٹی قیامت. ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جائیں گے، چھوٹی قیامت. نہ اہلوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، چھوٹی قیامت. خیانت پھیل جائے گی، چھوٹی قیامت. حیا کا دامن تار تار ہو جائے گا، چھوٹی قیامت.
گھروں میں بیٹھ کر بھی خوف زدہ ہوں گے چھوٹی قیامت کب؟ جب یہ جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور جب یہ مر جائیں گے پھر تو بڑی قیامت آ جائے گی۔ تو ہماری اہمیت ہے کہ وسط درمیان میں کھڑے ہو۔ کام کیا ہے؟ دائیں بائیں نہیں جا سکتے، چورستے کا سپاہی ہے جو ادھر کی ٹریفک کو راہ بتاتا ہے، ادھر کو راہ بتاتا ہے، ادھر والوں کو راستہ دیتا ہے، ادھر والوں کو راستہ دیتا ہے۔ اگر یہ درمیان سے ہٹ جائے تو دنیا تو دیوانی ہے، آپس میں گاڑیاں پھنسا کے کھڑے ہو جائیں گے، گھنٹوں ٹریفک جام ہو جائے گی۔ روزانہ پاکستان کی سڑکوں پہ یہ تماشا نظر آتا ہے۔ ہماری گواہی کیا ہے کہ اب ایک طرف نبیوں کے دلائل مکمل ہو گئے حضور پر آ کر، ایک طرف شیطانی دلائل چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ شیطانوں کی تو حد کوئی نہیں نا، شیطانوں کی تو حد کوئی نہیں، وہ تو آتے ہی رہیں گے۔ لیکن نبوت ایک جگہ جب معراج پہ پہنچ گئی تو اونچائی کے بعد پھر آگے ڈھلوان ہوتی ہے، تو نبوت ناقص ہو نہیں سکتی۔ جب نبوت آدم علیہ السلام سے ترقی کرتے 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 کمال پہ پہنچی، جب علم نے اپنی چوٹیوں کو چھوا، جب تقوی نے اپنی بلندیوں کو چھوا، جب زہد نے اپنی بلندیوں کو چھوا، جب محبت اور معرفت نے ساری بلندیوں کو طے کر لیا، جب فراست نے، عقل نے، فہم نے، بصیرت نے اپنی ساری بلندیاں دیکھ لی، جب ہر صفت، شرافت، قیادت، لیاقت، زہد، تقوی، احسان، عدل، محبت، رونا دھونا، دنیا کی بے رغبتی، اللہ کے شوق، جنت کے شوق، علم کی وسعت، رحمت کی وسعت، سخاوت کی وسعت، محبت کی وسعت، درگزر کی وسعت، میں کتنی صفات بولوں، ہر صفت جب اپنے انتہا پہ جا کر یوں جمع ہوئی تو ان تمام صفات کو اللہ نے پیکر محمد میں ڈھال دیا، اور ایسا بنایا کہ پھر ایسا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں، کوئی ایسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سب سے اجمل، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے اکمل، سب سے اطہر، ساری کائنات سے جدا کر کے۔ تو اب تو گواہ لگیں گے، دلائل تو نبوت پہ ختم، اب تو گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو اس امت کو بلائے گا شہداء علی الناس۔ اب آپ کا کیا مطلب ہے یہ گواہ سے کہ بس ایک کمرے عدالت میں آپ نے جا کر کہنا اللہ ایک ہے، اللہ کا نبی اس کا رسول ہے، قرآن حق ہے، جنت ہے، دوزخ ہے؟ نہیں، اس لیے میں نے کہا دھرتی ہے کمرہ عدالت، دھرتی 6 بر اعظم ہیں کمرہ عدالت، اور ساری دنیا کے انسان ہیں ناظرین و سامعین، اور یہ امت آ رہی ہے گواہ بن کے۔ انہوں نے بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول آخری حق ہے، جنت اور جہنم ہے۔ تو یہ گواہی صرف ٹیکسلا کی عدالت میں جا کر تو دینے کی نہیں، جب 6 بر اعظم میں انسان بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ گواہی دو، تو لفظ شہداء ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ساری دنیا میں پھر کر یہ ڈھنڈورا پیٹو کہ اللہ ایک ہے۔ تبلیغ والے تو پیچھے رہ گئے، ہماری بات چھوڑ دیں کہ ہم کہہ رہے ہیں چلا دو، 4 مہینے دو، سال دو، ساری دنیا میں جاؤ، سارے جہانوں میں پھرو۔ اس بات کو میں مدلل کر رہا ہوں صرف ایک لفظ سے، شہداء۔ گواہ کے ذمے ہے کہ جج کو بھی سنائے، حاضرین و سامعین کو بھی سنائے کہ ہم گواہ ہیں۔ تو اب ناظرین و سامعین تو 6 بر اعظم میں بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو جا کر بتانا اور سمجھانا، یہ گواہی کا مطلب ہے۔ یہاں یہ دنیا کی ہے اور آخرت کی آگے آئے۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو، سچا ہو، نیک ہو، عادل ہو۔ اس کے لیے زمانے قدیم میں جب کبھی ہم زندہ تھے تو پورا ایک محکمہ تھا جو ساری شہر کی خبر رکھتا تھا، پھر اس کا تعلق جج اور قاضی سے ہوتا تھا۔ جب کوئی گواہ بھگتنے کے لیے آتا تھا تو اس محکمے کے آدمی کہتے سچا ہے، تو پھر اس کی گواہی قبول ہوتی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتے صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی رد کر دی جاتی تھی۔ اور اس پہ اتنا عمل تھا کہ باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں۔ با یزید یلدرم، سلطان مراد کا بیٹا، عثمانی سلطنت ترکوں کی عربوں کے بعد جو خلافت منتقل ہوئی، سلطان سلیم نے خلافت کو ترکی میں منتقل کیا، سلیمان کے باپ نے۔ تو سلطان مراد کا بیٹا
بایزید یلدرم، یلدرم کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. اس نے فتوحات کے ایسے سلسلے جاری کیے کہ اس کو یلدرم کا خطاب ملا. سارا یورپ اکٹھا ہو کے آیا تھا، سارا یورپ، لاکھوں کے لشکر تھے، لاکھوں کے، سارا یورپ، اور صرف 60,000 کے ساتھ اس نے ان کے پرخش اڑا دیے تھے اور ان کے سارے بادشاہ قید کر لیے، اور پھر ان کو اکرام سے کھلا پلا کے پھر کہا جاؤ واپس دوبارہ تیاری کر کے آؤ تاکہ تمہارے اندر کوئی ارمان ہے تو وہ بھی نکل جائے. یلدرم فتوحات کے نشے نے شرابی بنا دیا تھا، اور کوئی زانی نہیں تھا اور کوئی اور نہیں تھا، شرابی ہو گیا، شراب پینے لگی. ایک مقدمے میں پیش ہوا، ایک مقدمے میں پیش ہوا گواہ بن کے محکمے والوں نے خبر دی شراب پیتا ہے. قاضی نے بھری عدالت میں کہا بایزید عدالت عالیہ سے باہر نکال دیا جائے کہ یہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی شریعت میں قبول نہیں. وہ یلدرم جو لوگوں کی کھوپڑیوں سے کھیلتا تھا اور خون بہانا جس کا مشغلہ تھا، وہ اپنے ہی قاضی کے ہاتھوں ایسی بھیگی بلی بنا کہ چپ کر کے اٹھا اور باہر چلا گیا، چوں بھی نہیں کی. اپنے ہی قاضی نے بھرے دربار میں کہہ دیا فاسق ہے، نکال دیا جائے. یہ نہیں کہا نکل جائے، اس کو نکال دیا جائے عدالت عالیہ سے. ہماری سچائی کے لیے کون سا محکمہ اللہ نے قائم کیا کہ یہ سچے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، حق پر ہیں، پتہ بھی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ اکبر. جس طاقت سے آیت آ رہی ہے اس طاقت سے ترجمہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ آؤ ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ. تو ان کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح لوگ ہیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا آ میرا نبی، تو اپنی امت کی گواہی دے کہ یہ سچے لوگ ہیں. ہماری سچائی کے لیے ہمارے نبی کو اس لیے وہاں ہے تکونوا شہداء علی الناس، شہداء پہلے ہے، علی الناس بعد میں ہے، یہاں الٹا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم پہلے ہے، شہیدہ بعد میں ہے، علیکم شہیدہ. کہ اس امت کی عدالت کو اب کون بیان کرے گا کہ یہ امت سچی ہے، کہ ان کی گواہی سچی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اپنی امت کی گواہی دے کے یہ سچے ہیں. میرے بھائیو اس آیت میں غور کریں. یہ آیت آپ کو گھروں سے نکال رہی ہے، ہم نہیں نکال، ہم تو خود اس آیت کی وجہ سے نکلے. ہمیں تبلیغ والے نہیں نکال سکتے تھے، اور نہ ہی ہم ایسے دیوانے ہیں کہ ان کے کہنے پر بچے چھوڑ کے چل پڑیں اور گھر چھوڑ کے چل پڑیں اور اپنی ترتیبیں توڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے پھریں. اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. پیچھے مڑ کر دیکھو، اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آؤ گواہی دو. سب سے پہلے آپ کو اللہ کے نبی کی گواہی سنو جو وہ خود آ کر گواہی دے رہے ہیں. اشہدک واشہد حملۃ عرشک، اشہدک وکفی بک شہیدا واشہد حملۃ عرشک. اے مولا میں تجھے گواہ بنا کر اور تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر میں دنیا کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتیہ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور. اپنے نبی کی گواہی سنو، عدالت تھرا اٹھی، کائنات لرز اٹھی، آخری حبیب کی گواہی آ رہی. اے مولا تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، تو ہی ہے ایک اللہ، لا الہ الا انت، کوئی نہیں تیرے سوا، وحدک اکیلا، لا شریک لک،
کوئی تیرا شریک نہیں، لکل ملک سارا ملک تیرا، ولکل حمد ساری تعریفیں تیری، وانت علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر، واشہد میں گواہی دیتا ہوں ان وعدک حق تیرے وعدے سچے ہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، تیرا وعدہ سچا ہے، تو ایک میں کہہ چکا ہوں، تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں۔ آپ اپنے اوپر خود گواہی دیتے تھے، وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ آپ اپنے بارے میں خود گواہی دیا کرتے تھے، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ تیری ملاقات سچی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، ایک فریق جنت میں ایک جہنم میں، یہ گئے جنت کو یہ گئے جہنم کو، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا اور مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اب اس پر اللہ نے کہا آؤ میری محبوب کی اب تم دلیل دو۔ اب ہم میدان میں آئے اور ہم نے آ کر اس بات کو پھیلایا، ہم بھی کہتے ہیں ایک اللہ ہے احد، ایک اللہ ہے احد، ایک اللہ ہے صمد، ایک اللہ ہے لم یلد، ایک اللہ ہے لم یولد، ایک اللہ ہے لم یکن لہ کفوا احد، ایک اللہ ہے لیس قبلہ شیء اس سے پہلے کچھ نہیں، ایک اللہ ہے لیس بعدہ شیء اس کے بعد کچھ نہیں، احد ایک اللہ ہے لیس فوقہ شیء اس کے اوپر کچھ نہیں، احد ایک اللہ ہے لیس دونہ شیء اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، احد ایک اللہ ہے لا یعجزہ شیء اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، احد ایک اللہ ہے لا یغلبہ شیء اس پہ کوئی غالب نہیں، احد ایک اللہ ہے لا یعزب عنہ شیء اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، احد ایک اللہ ہے لا ینفعہ شیء اس سے کوئی نفع نہیں پہنچاتا، احد احد ایک اللہ ہے لا یضرہ شیء اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، احد ایک اللہ ہے لا یستعین بشیء جو کسی کو نہیں کہتا ذرا میرا کام کر دے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بنائے پھر اس کو کہے کہ تو میرے کام میں شریک ہو، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اپنے ہاتھوں سے انسان بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر روح ڈالی، پھر موت دے دی، پھر اسے کہے کہ میرا کام کر، ہاشا وکلا ایسا اللہ ہم نہیں مانتے، ایسا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی مخلوق کا محتاج بن جائے، ایسا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے سے کام کروائے، ایسا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی مخلوق کا حاجت مند بن جائے، ضرورت بن جائے، نا 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 اے اللہ الذی لا الہ وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے ہمارا اللہ، ہم اس کی گواہی دینے آئے ہیں۔ یہ ایک لا یستعین بشیء اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر کہے میری مدد کرو، لا یحتاج الی شیء اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر کہے میں بھی تمہاری مدد کا ضرور محتاج ہوں، لا شریک لہ لا وزیر لہ لا مشیر لہ لا صاحبۃ لہ لا ولد لہ، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بچہ، نہ اس کا کوئی نگران، نہ اس کا کوئی محافظ، نہ اس کی کوئی مجلس، نہ اس کی کوئی شورا، نہ اس کی کوئی مشاورت، نہ اس کا کوئی سیکرٹری، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، تھکن سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، مکان کا محتاج نہیں، جگہ کا محتاج نہیں، وقت کا محتاج نہیں، ماضی کی ضرورت نہیں، حال اس کی ضرورت نہیں، مستقبل سے وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ سورہ اخلاص سے خوبصورت اللہ کی تعریف میں اتنے مختلف الفاظ میں کوئی کلام نہیں پیش کیا جا سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ گواہی آپ کے دو اللہ کے واسطے،
ساری دنیا کو بتاؤ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حیثیت بدلو، اپنی حیثیت بدلو۔ اپنے آپ کو تاجر زمیندار سمجھ کے ہم نے اپنی نسیں پھاڑ کے رکھ دیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے زندہ ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا جرم عظیم ہے اگر ہم اپنے لیے زندہ رہیں، اپنے بچوں کے لیے زندہ رہیں یا اپنی قوم کے لیے زندہ رہیں۔ ہم آفاق کے لیے زندہ رہتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، جنات کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، ادنا کے لیے، اعلیٰ کے لیے، مہتر کے لیے، کہتر کے لیے، شرق والے، غرب والے، شمال والے، جنوب والے، سب کے لیے ہم ہیں۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم اپنی ڈگر بھول چکے ہیں، ہم اپنی ڈگر بھول چکے ہیں، ترتیب زندگی بھول چکے ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ یہ فیکٹری کے سڑکوں پہ چل 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 کے اسی کو زندگی سمجھ لیا، دکانوں پہ بیٹھ کے اسی کو زندگی سمجھ لیا، ہل چلا کے اسی کو کام سمجھ لیا۔ دیکھو قرآن آپ کو کام کیا لگا رہا ہے، تبلیغی جماعت کو پیچھے ہٹاؤ، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں میری گواہی دینے آئے ہو، میرا تعارف کرانے آئے ہو، جاؤ بتاؤ اللہ ایک۔ یہ ہمارے ذمہ ہے میرے بھائیوں۔ کوئی نہیں اور میدان میں بتانے والا، ہم بتائیں گے۔ جو ایک ہے تو کافی ہے، اسی سے کہو ہر وقت کام وہی بنائے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنانے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بگاڑنے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں مددگار، اللہ کے سوا کوئی نہیں محافظ، اللہ کے سوا کوئی نہیں راکھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں مسئلے حل کرنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا جو ہر وقت سنے، ہر آن سنے، ہر گھڑی سنے، ہر جگہ سنے، ہر وقت سنے، اچھے کی بھی سنے، برے کے بھی سنے، نافرمان کے بھی سنے۔ وہ جب کہتے ہو یا اللہ تو وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ بھولے سے پکار اٹھو یا اللہ تو پھر بھی کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ یا کہ لوگوں کو بتاؤ، داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے پیارے کون ہیں، تیرے پیارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کریں وہ میرے پیارے ہیں۔ من احباؤک، انہی الفاظ میں بتا دو، من احباؤک، اللہ تیرے پیارے کون ہیں؟ کہا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں، وَحَبَّبَنِي إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھاتے ہیں وہ میرے پیارے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں میں کیسے بٹھاؤں؟ کیف احببک الی الناس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی، جا انہیں بتا کہ رب بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑا نعمتیں دینے والا، احسان کرنے والا۔ جب تم میرا تذکرہ کرو گے نا وہ خود ہی میرے دیوانے ہو جائیں گے کہ پہلے سے میں نے ہر روح کے اندر اپنی محبت کا بیج ڈالا ہوا ہے، کہیں سے کاشت نہیں کرنا پڑے گا، اللہ نے کاشت کر دیا، بس اب پانی لگانا ہے، پانی تو لیکن پانی لگانے والے سوئے پڑے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، جس دن پانی ہو، خیر ہم تو سست ہیں، میرے والد صاحب خود رات کو 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوکر پانیوں پہ کھڑے کہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہمیں تو نصیب نہیں ہوا دیکھنا، لیکن مجھے اچھی طرح سردیوں کی راتوں میں 12 بجے جا رہے، کیا دیکھنے جا رہا ہوں پانی لگا رہے کہ نہیں لگا رہے، تو وہ ان کو ہر وقت فکر، کوئی سو نہیں سکتا تھا ہمارے والد صاحب کی زندگی میں، پتہ نہیں کب آ جائیں میاں صاحب، پتہ نہیں کب آ جائیں، تو پانی لگانے والا وہی سو جائے تو پانی تو سیلاب بن جاتا ہے، گندی جھاڑیوں کو چھوڑ جاتا ہے، اچھی فصلوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ آپ ساقی محفل ہیں، آپ میر مجلس ہیں، اللہ کی گواہی دینا آپ کے ذمے اور اللہ کا بتانا کہ اللہ اکیلا کافی ہے، اللہ اکیلا کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، اس سے بڑی گواہی اللہ اور کیا دے؟ میرے بندو مجھ اکیلے کو کافی نہیں سمجھتے ہو جو پھر میرے غیروں کی چوکٹ پہ جا کے گر جاتے ہو۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تنہا کافی نہیں ہوں؟ کیا میں سو گیا ہوں؟ کیا میں تھک گیا ہوں؟ کیا طاقتوں کم ہو گئی؟ کیا خزانے کم ہو گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟
یہ بات دنیا میں بتانا، پہنچانا، سمجھانا یہ آپ کا کام ہے۔ تبلیغ والوں نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں ہمارا سبق یاد دلایا۔ دوسری گواہی ہم نے دینی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں۔ اللہ تک جانے کے لیے تو سادھو بھی بیٹھے ہیں، برہمن بھی بیٹھے ہیں، پادری بھی بیٹھے ہیں، یہودیوں کے معبد میں ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیشوا۔ نہیں 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 نہیں، جو اللہ نے اپنے نبی سے کہا وہی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اعلان کر، میرے نبی اعلان کر، کیا کہو؟ لو استفتحونی کل باب، یہ بات سارے جہان کو بتانا آپ کے لیے بطور گواہ فرض ہو گیا۔ وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، اے میرے حبیب اعلان کرو، کیا دنیا سے کہہ دو جو مجھ تک آنا چاہتا ہے۔ بڑی راہیں تھیں، بڑے راستے تھے، 1,23,999 راہیں میں نے بنائی تھیں اپنے تک آنے کے لیے، لیکن جب تو آیا تو میں نے ساری راہیں بند کر دیں، سارے دروازے تالے لگا دیے، سارے آنے والے پل توڑ دیے، سارے راستے اکھاڑ دیے۔ تو جو آ گیا، جب سورج جو آ جائے تو چاند کو کون دیکھے، تاروں کو کون دیکھے؟ تو جو آ گیا، چراغ کون جلائے، دیا کون جلائے، شمع کون جلائے، لائٹ کون جلائے؟ تو جو آ گیا مہتاب بن کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک درمیان میں ایسی بات دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، اللہ کے نبی کی تعریف ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی تعریف کرنا، آپ کے عشق میں تڑپنا، آپ کی اطاعت میں چلنا، یہ فرض ہے پوری امت پر۔ ساری زندگی سے صدیوں سے آپ کی تعریف ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے اللہ آپ کی تعریفیں کرتا رہا ہے، آنے سے پہلے۔ کچھ آج کے دور میں بھی حضور کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہمارے نعت خوان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ مقام رسالت کو بیان نہیں کیا جا رہا، یہ توہین رسالت ہے۔ ایک فاحشہ عورت کے گانے کی دھن بنی، اس دھن پہ حضور کی مسجد میں نعت خوانی ہوئی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اچھے لہجے میں حضور کی تعریف کرو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن کیا مراسیوں کے گانوں کی دھن پر، فاحشہ عورتیں اور بدکار مردوں کے گانوں کی دھن پر حضور کی نعت ہو اور نیچے بیٹھنے والے بدھو کہیں سبحان اللہ؟ یہ سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے، خون کے آنسوؤں سے رونے کا مقام ہے۔ میں نے درد، اب میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی جہالت اور اتنے کھلے عام جس کی نعت اللہ خود بیان کرے، اس کی کون کر سکتا؟ پچھلی کتاب کی سنو، آپ کو پیچھے سے سناؤں، پیچھے سے۔ اب یہ حضور کی نعت بیان ہو رہی ہے کہ نبی کی زبان سے، یا شایا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، اے شایا بنو اسرائیل کے نبی اٹھو، میں اپنے نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تیری زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلا والآجام في الصحراء والملك في الرعاء ويريد أن يبعث أميا من الأميين لا يقول الخناء ليس بفظ ولا صخاب لو يمشي على السراج لم يطفئه من تحت قدميه من سكينته لو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تواضعه۔ میں تھوڑا ترجمہ کر دوں، میرا ارادہ نہیں تھا ترجمہ کرنے کا، لیکن یہ دو لفظ ایسے آ گئے، وہ میرا نبی ایسا متواضع ہوگا،
خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنے ہولے ہولے قدم رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی. اس سے بھی زیادہ مسکنت ہوگی. وہ چلتے چلتے جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آئے گا تو اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی بجھنے نہیں پائے گا. اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ ارفع بہ بعد الخمالہ اکثر بہ بعد القلہ اغنی بہ بعد العیلہ استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الحلکہ اؤلف بہ بین قلوب متفرقہ اہواء متشتتہ قبائل مختلفہ. یہ تو یہاں تک حضور کی تعریف. وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ ہماری بھی وارے نیارے ہو گئے آپ کی برکت سے. خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور اس کی امت کو بناؤں گا سب سے بہترین امت. وہ بھلائیاں پھیلائے گی, وہ برائیاں مٹائے گی. مخلصین اخلاص والے, مؤمنین ایمان والے, موحدین توحید والے, مصدقین تصدیق والے, بما جاءت به الرسل جو پہلے نبیوں نے کہا اس کو بھی مانیں گے, جو اپنے نبی نے کہا اس کو بھی مانیں گے. الہمہم التسبیح والتحمید فی مساجدہم ومضاجعہم متقلبہم ومثواہم. اگلی بات رہ جائے, میں اس کو یہاں بند کرتا ہوں. یہ لمبی حدیث ہے, صرف نمونہ دکھایا کہ پچھلی کتابوں نے اس امت کو بھی شور مچایا اور اب ہمارے نبی کی بھی نعت خوانی کی ہے. قرآن میں آ جاؤ. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یہ نعت خوانی ہے قرآن کی نعت خوانی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. چمکتا سورج آیا, چاند کی ضرورت گئی, ستاروں کی ضرورت گئی, شمع کی ضرورت گئی, بتی کی ضرورت گئی, لیمپ کی ضرورت گئی, ٹیوب کی ضرورت گئی. سراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والنجم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. ساری نہیں میں نے کوئی سوچ کے نہیں بتائی, سوچ کے نہیں. جیسے کوئی آئے تو میرے ذہن میں آئی میں نے جلدی آپ کو نقل کر دی. اگر سارا قرآن ہی اللہ کے نبی کی تعریف ہے پھر تو اس میں ساری رات بیت جائے. ایک نمونہ بتایا ہے اس نبی کی رسالت کی گواہی دینا بھرے عام دربار میں, انسانیت میں, جنات میں, جنگلوں میں, میدانوں میں, دریاؤں میں, صحراؤں میں, شہروں میں, بستیوں میں جا کر کہنا کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. لو استفتحونی کل باب.
سارے راستے بند کر دیے، جو جہاں سے آنا چاہے رک جائے. وجاؤنی من کل طریق، جس راستے آ رہا ہے رک جائے. آگے پل ٹوٹ چکا ہے، جس گیٹ سے آ رہا ہے رک جائے. گیٹ نمبر 4 فیکٹری کا بند ہو چکا ہے، گیٹ نمبر 1 سے آؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ. شرق والو، غرب والو، شمال والو، جنوب والو، تھم جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. پل ٹوٹ چکے ہیں 1,23,999 پل ٹوٹ چکے ہیں. ایک پل باقی ہے. ساری ٹریفک ادھر سے لاؤ، سارے پیدل وہاں سے لاؤ، سارے جہاز وہاں سے لاؤ، ساری گاڑیاں وہاں سے لاؤ، سارے سائیکل وہاں سے لاؤ، سارے عرب وہاں سے لاؤ، سارے عجم وہاں سے لاؤ، سارے فقیر وہاں سے لاؤ، سارے امیر وہاں سے لاؤ، سارے سلطان وہاں سے لاؤ، سارے محکوم وہاں سے لاؤ، سارے غلام وہاں سے لاؤ. سارے پڑھے لکھے ادھر سے آئیں، سارے ان پڑھ ادھر سے آئیں، سارے مالدار ادھر سے آئیں، سارے تعلیم یافتہ ادھر سے آئیں، سارے فوجی وہاں سے آئیں، سارے سپاہی وہاں سے آئیں. کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شاہراہ پر یہ پل باقی ہے. جو ہی پل پار کرو گے اتباع رسالت کا، اتباع سنت کا، اتباع محمدی، جو ہی پل پار کرو گے آگے اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوگا. آجا. اس کے علاوہ سب توڑ دیا. یہ گواہی کائنات میں جا کے دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کوئی نیا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے گھر چھوڑنا ہے، یا کوئی ہمیں گھر والوں نے ستایا ہے کہ ہم نے گھر چھوڑنا ہے؟ وہ دور لد گئے. میرے بھائیو، کائنات میں جا کر گواہی دینے لے تو کونوا شہداء علی الناس. اپنا مقام تو سمجھو آپ کون ہیں. آپ دین حق کے گواہ بن کر کائنات میں لائے گئے ہیں. توحید و رسالت کے گواہ بنا کر آپ کائنات میں لائے گئے ہیں. اور چونکہ ہمارا نبی سارے عالم کا نبی ہے، لہذا یہ گواہی ہر در پہ جا کے سنانی ہوگی. یہ توحید و رسالت کا نغمہ ہر گھر کے در پہ گانا ہوگا. کس و ناکس، مہتر و کہتر، ادنا و اعلیٰ، سب کو سنانا ہوگا. جو سنے اسے بھی سنانا ہے، جو کواڑ بند کرے اس کے دھرنا مار کے بیٹھنا ہے، اس کے ہاتھ جوڑ کے سنانا ہے کہ سن لے میرا بھائی، نجات تیری اسی میں ہے. اس پر اس امت کو عزت ملی، فضیلت ملی. اور ساری کائنات کو ہم نے جا کر آخرت کی گواہی دینی ہے کہ آخرت ہے، دنیا گزرگاہ ہے، مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر. یہ گواہی دینی ہے. کتنا بڑا منصب مل گیا، کتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، حساب حق ہے، اللہ کی پیشی حق ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال کھولے جائیں گے. اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو گے. دن آنے والے ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار سجرت واذا العشار واذا الوحوش عشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت فلا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. یہ تیسری گواہی ہے کہ یہ دنیا ٹوٹے گی، کائنات ٹوٹے گی، جہان مرے گا، کائنات مرے گی، انسان مریں گے، زمین مرے گی، پہاڑ مریں گے، آسمان مرے گا، ستارے ٹوٹیں گے، آج سورج بے نور ہوگا،
چاند پھٹے گا، آسمان پھٹیں گے، فرشتے بھی موت کا پیالہ پئیں گے، جنات بھی مریں گے، پہاڑ اور روئی بنیں گے، پانی آگ بنے گا، جانور مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے، بڑے مر جائیں گے، بوڑھے مر جائیں گے، یہاں تک کہ جبریل پر بھی موت کا سائقہ گھومے گا، اور اللہ کہے گا مر جائے جبرائیل، مر جائے میکائیل، تو عرش الہی تھر تھرا کر کانپ کر اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل کو بچا، یا اللہ میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جبریل مرا، میکائیل مرا، اسرافیل مرا، پھر اسرائیل سے کہے گا کون باقی؟ شان غنا بے نیازی، کون باقی؟ اس کی ٹانگیں کانپیں گی، اب پتہ چل گیا سب کو مارنے والا آج خود بھی موت چکھنے لگا ہے۔ جی اوپر آپ باقی، نیچے میں باقی، مت مت، مر جا تو بھی۔ ایک چیخ مارے گا، کائنات پھٹ جاتی اگر ہوتی، سب موت کی وادی میں گم ہو گئے، کھو گئے، رہ گیا اللہ اپنی ذات میں باقی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، آئے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آئے، کوئی ہے میرا شریک تو آئے۔ این الملوک، اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے پکڑ کے ایک جھٹکا دے گا، آسمانوں کو جھٹکا دے گا، پھر پہلا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، بادشاہ بول رہا ہے، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ اگلی سنو، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، خود جواب دے گا۔ انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، جب چاہوں گا پھر بنا دوں گا، اور یہ بن گئی۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة، یہ قبروں سے نکل آئے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ نکلے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے۔ ادھر دیکھو، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں پھٹ رہی ہیں، یہ قبریں پھٹ رہی ہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یہ قبر پھٹی، یہ زمین پھٹی، یہ نکلے قبروں سے۔ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون إن كانت إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة وجاء ربك والملك صفا صفا، اللہ آ گیا، فرشتے آ گئے، ازلفت الجنہ، جنت آ گئی، برزت الجحیم، دوزخ آ گئی، ام منکم الا واردها، پل صراط آ گیا، نضع الموازین القسط، ترازو آ گیا، انسان آ جاؤ، وحشرناہم، سب کٹھے ہو گئے، فلم نغادر منہم احدا، کوئی نہیں بچا، لقد احصاہم، اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، گھیرے میں، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اکیلے آ رہے، اکیلے آ رہے، اکیلے آ رہے۔ اللہ عرش نے، ہم فرش پر، وہ عرش پر، ادھر جہنم، ادھر جنت، یہ پل، یہ ترازو، یہ انسان، پیچھے فرشتے، اور اللہ ایک کو بلائے گا، بلاؤ فلاں ابن فلاں کو، بلاؤ فلاں فلاں کی بیٹی کو، بلاؤ، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، لاؤ اس کی کتاب، دو اس کی کتاب، وہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ الٹے ہاتھ میں آئی تو پکار اٹھے گا، ہائے مر گیا، میرے ہاتھ میں کیوں آئی؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مر گیا، مر گیا، اری حکومت تیرے پیچھے برباد ہوا،
ارے دولت تیرے پیچھے برباد ہوا، ارے میری اولاد تیرے پیچھے برباد ہوا، ہائے کوئی مجھے بچائے، اے موت تو آ جا، تو ہی مجھے مار دے۔ نہیں نہیں نہیں، تیار ہو جاؤ دردناک عذاب کے لیے۔ الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں کتاب آ گئی، اس کا نعرہ سنو، ہم، یہ اصل میں نعرہ ہے۔ جب آدمی خوشی میں ہو، خوشی میں جو آواز نکلتی میں تمہیں ایسا حسن بخشے گا کہ 1000 سال دور سے اس کو حسن نظر آئے گا، 1000 میل نہیں، 1000 سال۔ اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ بتایا، اور بتائیے، پھر بتایا یا رسول اللہ، اور بتائیے، پھر آپ نے اور بتایا یا رسول اللہ، اور بتائیے، پھر آپ نے اور بتایا۔ حضرت عمر بول پڑے، بھائی چپ کر، کتنا پوچھے گا، کیوں حضور کو پریشان کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے تو جتنا پوچھتا ہے، میں آیا کس لیے ہوں؟ یہ تو زبان حال کی بات ہے، یہ حدیث کا لفظ نہیں، میں آیا کس لیے ہوں، اس لیے تو آیا ہوں۔ تو اللہ کو بھی یہ سوال بڑا پسند آیا، اللہ نے کہا مجھے بھی شریک محفل بناؤ، میں بھی جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو۔ جاؤ جبریل ذرا میری طرف سے بھی پیغام دے کے آؤ کہ یہ ہے جنت، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ الذي شریک محفل بن گیا، وہ بدو سن کے رویا رویا رویا، پھر بولا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ میں دیکھوں گا جو آپ بھی دیکھیں گے؟ ہم نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا ہائے، اور وہیں جان نکل گئی اور مر گیا۔ جنت کے شوق ہوں، دوزخ کے خوف ہوں، اپنے ماتھوں کا جھومر بناؤ سجدے کے نشانوں کو، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے، یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے۔ کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی بے نمازی نہ ہو، پولیس کے سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ایک کلرک سے لے کر چیئرمین تک کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ایک پتھر توڑنے والے سے لے کر سنگ مرمر کے محل میں بیٹھنے والا کوئی بے نمازی نہ ہو، ایک مزدور کرنے والی خاتون سے لے کر دولت میں کھیلنے والی کوئی بے نمازی نہ ہو۔ نماز نہیں تو زندگی کیا ہے؟ نماز نہیں تو اسلام کیا ہے؟ سجدہ نہیں تو ہم پیدا کیوں ہوئے؟ اگر ماتھا زمین پہ نہیں جھکا تو پھر ہم زمین پہ ہیں کیوں؟ کیا ہم کھانے پینے والے جانور ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں، راتوں کو اٹھنا نصیب نہیں، آہوزاری نصیب نہیں، قرآن کا کھول کے پڑھنا نصیب نہیں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا نصیب نہیں، تو اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح 1422 سال پیچھے لوٹ کے مدینے کی راتوں میں دیکھو غور سے، اپنے نبی کو دیکھو جو کھڑے کھڑے پاؤں پھول چکے ہیں، پنڈلیاں پھٹ چکی ہیں اور زخم بن کے خون رس رہا ہے، لیکن قیام سے رکوع میں جانے کو ابھی وقت نہیں آیا۔ دیکھنے والے بیٹھ کے رو رہے ہیں، اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو جنت کے مالک وارث ہیں، اب یہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ سجدوں میں سر رکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، روتے تڑپتے ہیں تو زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور سارا گریبان یوں لگتا ہے جیسے برسات کی بارش نے بھگو دیا ہو۔ داڑھی پر اپنے آنسوؤں کے موتی اس طرح گڑ دیے جاتے ہیں کہ ایک ایک بال موتیوں سے پرویا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بخشایا جنت کا مالک، شادی کا مالک، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، سید الاولین سید الآخرین، انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، نباتات کا نبی، حیوانات کا نبی، شرق کا نبی، غرب کا نبی، شمال کا نبی، جنوب کا نبی، محمد اس کا نام، احمد اس کا نام، ماہی اس کا نام، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ عربی، وہ قرشی، وہ مدری، وہ حجازی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ معراج کا سفر کرنے والا، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑا ہونے والا، وہ تو سجدے کر 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 کے ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والے رو رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کہاں سے چھٹی ملی کہ فرض نماز ہی ختم ہو گئی؟
نمازی ولی جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، یہ دیکھو علی بن ابی طالب ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سنو رات کو اٹھے بیٹھے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، رات بھی تھک گئی ہے، تارے بھی سو چکے ہیں، اندھیرے بھی گہرے ہو چکے ہیں۔ وقد ارخى الليل سبيله وغارت نجومه يستوحش من الدنيا وزهرتها يستانس بالليل وظلمته۔ انہیں روشنیوں سے نفرت، انہیں مجموع سے نفرت، انہیں تنہائیوں سے عشق، انہیں اندھیروں سے پیار۔ وہ مسلح پر بیٹھے ہوئے داڑھی کو پکڑے ہوئے یتململ سلیم تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے۔ ويبكي بكاء الحزين، وہ روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آہن آہ من قلة الزاد وبعد السفر وواشة الطريق، میرے مولا سفر لمبا ہے، پیشہ تھوڑا ہے، اکیلے جانا ہے، میرا بنے گا کیا؟ میرے مولا سفر لمبا، میرے آقا عمل تھوڑا، میرے مولا تنہا جانا میرا بنے گا کیا؟ یہ وہ ہے جس کا بن چکا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل چکا ہے، پھر کہتے ہیں میرا عمل تھوڑا ہے۔ وہاں کینٹ والوں کو دیکھو، پاکستان والوں کو دیکھو، سارے عرب و عجم کو دیکھو، سارے عملوں کو آگ لگا دیں، پھر بھی ایسے اطمینان سے سو رہے جیسے جنت مل چکی ہے۔ جنہیں مل گئی تھی وہ راتوں کو تڑپ کے مسلموں پر جا بیٹھے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں ان کی رات عشاء بھی قضا اور فجر بھی قضا۔ تو تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اپنے اخلاق بناؤ میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، بدلہ لینا نہ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت لے لو، اس سے بڑا ضامن میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت لے لو، تم معاف کرنا سیکھ لو، اللہ تمہیں عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا۔ گالی دینے والے کو دعا دے دو، پتھر مارنے والے پر پھول برساؤ، منہ چڑھانے والے کے سامنے مسکراؤ، منہ پھیرنے والے کے آگے بڑھ کر اسے سلام کرو، جو تمہارے مرنے پر بھی نہ پہنچے اس کی چھینک پر بھی اس کا حال پوچھو، جو تمہارے دکھ میں نہ پہنچے تم اس کے سکھ میں بھی خبر لو۔ اگر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا، مجھے پکڑ لینا۔ اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچو میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو بنے گا قیامت کے دن وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے زیادہ ترازو کو وزنی کر دیں گے اچھے اخلاق۔ تو اپنے اخلاق قولوا للناس حسنا، بول کا اخلاق کیا ہے؟ میٹھی بات کرو، ایسی کڑوی کسیلی نہ کرو کہ اگلے کے اندر آگ لگ جائے۔ چال کے اخلاق یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں۔ کوئی بدتمیزی کر دے تو اس وقت کے اخلاق وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ امام زین العابدین کو شخص نے گالیاں دی، ویسے منہ کر کے بیٹھے، وہ سمجھا شاید ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک ان، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تمہیں مطلب تو بھی تو کچھ بول۔ وہ کو فرمانے لگے وان کا اغضی، میں بھی حیا تم سے کر کے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ بھائیو ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا۔ مجھے میرے رب کی قسم، وہ جو میری رگ رگ کا مالک ہے، وہ عرش و فرش کا مالک ہے، اپنے اخلاق بنا لو، اللہ اونچا نہ کرے تو میری ضمانت کیا؟ میں تو گندے نطفے کا انسان، اللہ کا رسول ضامن ہے، اللہ کا رسول کہ میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا۔ خود بھی معاف کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، آپ نے کہا حسن خلقت یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ، یہ اللہ کا مطالبہ، یہ باتیں ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں، ہم تو کوئی اپنے نظریے نہیں پیش کر رہے۔ ابھی تک میں نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا؟ ہر بات کو قرآن و حدیث کے ساتھ لے کر میں چل رہا ہوں، صرف وضاحت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس میں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں اس میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ 100% حق ہے، میں اللہ کی کتاب سے لا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے لا رہا ہوں، میں تو کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوں۔
تو یہ مطالبے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. یہ تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے. اس کو اپنے اندر اتارنا. دیکھو ہمارے اندر نا قناعت آ گئی. نمازی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کیا کریں نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں, بچے بھی نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, اور کیا کریں. شوق نہیں آخرت میں آگے بڑھنے کا, جنت میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں. اور وہ اللہ کے نبی نے مقابلہ ڈال دیا تھا, فضا ہی بدل دی تھی, شوق بھر دیے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کے. اور بڑے بڑے لوگ آپس میں مقابلے کرتے تھے. ابو بکر اور عمر میں مقابلہ لگا رہتا تھا آگے بڑھنے کا. حضرت عمر نے ایک بڑھیا دیکھی شہر کے کنارے, اندھی بڑھیا, کہو میں اس کی خدمت کیا کروں گا. اگلے دن فجر پڑھ کے آئے تو دیکھا اس کا بیت الخلا صاف, گھر میں جھاڑو دیا ہوا, برتن دھوئے ہوئے, سامان سیٹ کیا ہوا. بڑے حیران, یہ کون آ گیا, مجھ سے پہلے ہی کر گیا. کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا. اگلے دن اذان سے پہلے چل پڑے. وہاں جو گھر پر پہنچے تو صدیق اکبر گھر سے باہر نکل رہے تھے, سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے. اور یہ وہ زمانہ جب ابو بکر خلیفہ ہیں, خلافت کے دوران کہنے لگے بھائی ابو بکر تجھ سے کوئی نہ آگے بڑھ سکا. مقابلے اور ہو گئے تھے. ہم تو پیسے میں مقابلہ کرتے ہیں نا, اس نے گاڑی بدلی میں نے بھی بدلنی ہے, اس نے گھر بدلا میں نے بھی بدلنا ہے, اس کے بچے فلاں اسکول میں میرے بھی فلاں اسکول میں. الٹے مقابلے ہو گئے. ادھر مقابلے کرو, ادھر. تبوک کا موقع آیا, حضرت عمر مالدار تھے ان دنوں, حضرت ابوبکر فقیر تھے. عمر کہنے لگے آج بڑھ گیا تو بڑھ گیا, ورنہ زندگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو نے اپنے مال کے 2 حصے کیے, آدھا گھر آدھا دربار نبوت میں. ابوبکر صدیق ایک پتلیا اٹھا کے لے آئے سامنے. اب وزن تو قربانی کا ہوتا ہے, وزن چیزوں کا نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں. بات سمجھے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اچھا کون کرتا ہے, زیادہ کی نہیں ہے بات, اچھے کی بات. اب اگر اللہ کا نبی یہ سوال کرتا عمر یہ کتنا ہے, ابو بکر یہ کتنا ہے, تو حضرت عمر جیت جاتے, ابو بکر رہ جاتے. اور بات یہ ہے کہ اس موقع کا سوال بھی یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ کتنا لائے ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں. اس مسجد کو کوئی چندہ دینے آتا ہے تو مول صاحب سے کہتا ہے جی یہ چندہ. مول صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں, یہی سوال پوچھا جاتا ہے. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ یہ 100 تو آپ مسجد کو دے رہے ہیں, پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں, یہ کبھی کسی نے پوچھا؟ اور اگر کوئی پوچھے تو لڑائی ہو جائے, کیونکہ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں. بھائی لکھو میرے مسجد کے 10,000. اچھا جی پیچھے کیا ہے, یہ کوئی نہیں پوچھتا. جب کوئی لے کے آتا ہے تو اس موقع کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنا لائے ہو. صدیق و فاروق مال لائے ہیں, فاروق کا زیادہ ہے, صدیق کا تھوڑا ہے. اب سوال یہ ہو جو ہونا چاہیے کہ کتنا ہے, تو فاروق بڑھ گئے, صدیق رہ گئے. تو اللہ پاک کے نبی کو تو پتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے, تو حضور نے سوال بدل دیا. کیا کہا, عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, چل میرا بھائی. ارے عمر تو وہیں ڈھیلے پڑ گئے, انہیں پتا چل گیا کہ میں گیا. پہلے بڑے کھڑے تھے, بڑے موج میں کھڑے تھے, آج میں بڑھ گیا ہوں. جب حضور نے سوال بدلا حضرت عمر وہیں پھر ہو گئے, بازی ہار گیا. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ موقع کا سوال نہیں ہے, لیکن اللہ کا نبی تو نبل شناس ہے. انہوں نے بڑے ڈھیلے انداز میں گیا, رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے کے آیا ہوں. اچھا بھائی ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا؟ کہ میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, باقی اٹھا کے لایا ہوں. اور عمر کہنے لگا بھائی تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا, مقابلے کی سزا تھی نیکیوں میں, چیزوں میں نہیں. چیزیں تو آئی. یہ وہ دور تھا جب لوگ حکومت میں آنے سے بچتے تھے, کوئی اور بنا دیا جائے, یہ جہان بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا ساری دنیا کے خزانوں. تو بھائیو نبوت والے اخلاق, نبوت والی زندگی, یہ تبلیغ کی محنت ہے. دوسری چیز کیا ہے, کیونکہ ہمارے نبی آخری ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا. ہمارے نبی آخری ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا. اور انسانیت میں گمراہی ترقی ہے, گمراہ ہوں گے.
ان کو ہدایت پہ لانا، ساری دنیا کے کفار کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ساری دنیا کے باطل کو پیغام حق پہنچے اور ساری دنیا کے مسلمان صحیح راہ پر چلیں۔ اب یہ کام کون کرے؟ یہ کام کون کرے؟ آپ سب تو کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں، پی او ایس کے ملازم لوگ ہیں، ہم کہاں سے کریں؟ میں کہتا ہوں پھر میرا بھی اپنا گھر ہے، میں بھی فارغ نہیں ہوں، میں کہاں سے کروں؟ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فارغ نہیں، چلو آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم فارغ نہیں۔ پھر کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور انسانیت کی ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا؟ دوسرا سوال، یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ ظالم ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا نبی ادھورا کام چھوڑ کے گیا ہو۔ جب وہ آخری نبی ہے تو پیچھے کام تو کر کے جائے گا اپنا پچھلا۔ یہ دو باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ تیسری بات سوچنے کی ہے، کہیں ہم تو غلطی نہیں کھا رہے کہ ہو ہمارے ذمے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ کہیں ہمیں تو دھوکہ نہیں لگ گیا کہ ہو ہمارے ذمے ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ تو یہاں تھوڑی سی بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیاں ہوئی بھائیو، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر ہمارے پر فٹ آتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو شکاری اٹھا کے لایا گھونسلے سے اور اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے آنکھ کھولی تو سارا جہان پنجرا پایا، اسی کا مانوس ہو گیا، اسی کا دل دادا ہو گیا۔ گھر بھولا، چمن بھولا، راہ بھولا، پرواز بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے کھڑکی کھول دی، جا بچہ گھر چلا جا۔ وہ کہتا ہے میرا کوئی اور گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہاں تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو آزادی ہے، جنگل کے کھلے درخت ہیں۔ واقع کہتا ہے تو میں تو اڑنا بھی بھول چکا ہوں، بند رہ کے مجھے تو اڑنا بھی بھول گیا، اور اگر میں چلو 2-4 دفعہ پر ہلاؤں گا اڑنا تو آ جائے گا، لیکن میں جاؤں کہاں؟ مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم کہاں سے مجھے پکڑ کے لائے تھے؟ پتہ نہیں وہ چمن باقی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آشیاں جل گیا یا باقی ہے۔ ہواؤں نے بکھیر دیا، آندھیوں نے اسے اڑا دیا، مجھے تو کچھ خبر نہیں میں کہاں کا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ہمارے گھر ہمارے لیے پنجرے بن گئے، ہماری تجارتیں ہمارے لیے پنجرے بن گئے، نوکری ہمارے لیے پنجرے بن گئی، اولاد، بیوی، خواہش، لذتیں پنجرے بن گئے، اڑنا بھی بھول گئے، چمن بھی بھول گئے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ اب کس کے ذمے، کون ذمہ دار؟ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جہنم سے لوگوں کو بچانا۔ اس سے بڑا ویلفیئر سوسائٹی کا اور کوئی کام نہیں۔ ٹرسٹ، ویلفیئر سوسائٹی، فلاحی ادارے، رفاہی ادارے، سب سے بڑا رفاہی ادارہ، سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی، سب سے بڑا ٹرسٹ جہنم میں گرتے کو ہٹا کر جنت کی راہ پہ ڈال دو۔ اس سے بڑا ویلفیئر کا اور کوئی کام نہیں، اس سے بڑا رفاہی، اس سے بڑا ٹرسٹ، اس سے بڑا کام کائنات میں کوئی ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا اور اپنے حبیب کو دیتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کہا جاؤ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک آدمی گر رہا ہے آگ میں، پاؤں سے ننگا، سر سے ننگا، کپڑے پھٹے، ہونٹ خشک، پیلا زرد، پتہ چل رہا ہے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، جوتا بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں۔ ایک بھاگا ٹوپی لینے، ایک بھاگا جوتا لینے، ایک بھاگا کپڑے لینے، ایک بھاگا روٹی لینے، ایک بھاگا پانی لینے، ایک بھاگا اسے پکڑنے، بچاؤ بچاؤ، یہ تو بچایا، اسے تو بچاؤ۔ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا۔ اب آپ خود سوچیں وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ جو روٹی لینے گیا اس کا، جو کپڑے لینے گیا اس کا، یا جس نے اس کو پکڑ کر پیچھے ہٹا لیا اس کا؟ یہ مسلمانوں کا ریلا ہے جو جہنم کی طرف کھنچ رہا ہے، اور کفر تو ہے ہی جہنم میں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بھائیو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، سوچو، آپ ہی ہیں ذمہ دار، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ تبلیغ والے کہہ میں ابھی کتاب اللہ پیش کرتا ہوں کہ اس دین کا کون وارث، کون ذمہ دار اور کون اس کو دنیا میں پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ ہم نے تو صدا لگانی ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔
فقیر کا کام صدا لگانا ہے. دنیا کا کفر اس کے لیے بھی ہمارا نبی رسول ہے. گمراہ مسلمان ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے. نیک مسلمان ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے. جنات ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے. وہ تو چلا گیا, کتاب چھوڑ گیا, اپنی زندگی چھوڑ گیا. اب حیران نہیں ہو رہا, میں نے آپ کو حضور کا حلیہ بتایا, کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے. میں نے مختصر بتایا, لمبا نہیں بتایا. اس سے زیادہ تفصیل ہے, صرف میں نے اشارہ کیا. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں جاتا تھا ان بکریوں کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں. اجوا, سقیا, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, غیفہ, کمرہ, یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر جاتا تھا. اور یمن ایک بکرا تھا 10 جن میں چھوڑا جاتا تھا. شہبا, ادبا, جدعا, قصوا, یہ وہ اونٹنی ہیں جن پر حضور نے سواری فرمائی. لہیر, سراج, مرتجب, سکب, صبحا, یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر حضور نے سواری فرمائی. ہم تو گھوڑے نہیں بھلا سکے, آپ کی زندگی کیسے بھلائیں؟ 1400 سال ہم سے اپنے نبی کا ایک ذرائی کے برابر کا عمل بھی ہم سے نہیں چھپا سکا. تو 2 کام کر گئے. قرآن چھوڑ گئے, اپنی زندگی چھوڑ گئے. جس کا ایک ذرہ بھی آج تک محفوظ ہے, زندہ ہے, تابندہ ہے, اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور قرآن کے حرف نہیں مٹتے, ہمارے نبی کی زندگی بھی محفوظ رہے گی, کتاب اللہ بھی محفوظ رہے گی. لہذا ہمارے نبی نے ہر روپ میں اپنے آپ کو ثابت کرا. سالار بھی بن کے دکھایا, حاکم بھی بن کے دکھایا, شہری بھی بن کے دکھایا, دیہاتی بن کے دکھایا, خامن بن کے دکھایا, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, دوست بن کے دکھایا, سیاستدان بن کے دکھایا, سالار بن کے دکھایا. صرف نبوت کے روپ میں نہیں آئے, ہر روپ میں آئے تاکہ امت کے ہر طبقے کو راہ ملے, راستہ ملے. تجارت بھی کی ہے, امت کے تاجروں کو راہ ملے. زراعت کے اصول بتائے تاکہ زراعت والوں کو راہ ملے. حکومت کے اصول بتائے تاکہ حکمرانوں کو راہ ملے. کون بتائے گا, یہ سوال باقی ہے. یہ امت, آپ تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ نہیں, ایک آیت سن لیں, ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, پتہ نہیں کہیں بارش نہ شروع ہو جائے. میں اپنی بات گول کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سورہ فاطر, سورہ یاسین سے پہلے میں نے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا کن کو, جن کو ہم نے چن لیا, جن کا ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا. وہ کون لوگ ہیں؟ فمنہم ظالم لنفسہ, کچھ ظالم ہیں, منہم مقتصد, کچھ نیک ہیں, منہم سابق بالخیرات, کچھ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے تمہیں دے دی. کس لیے؟ کھانے کے لیے, چاٹنے کے لیے. کتاب کیوں ملی ہے؟ عمل کے لیے. کتاب کیوں ملی ہے؟ آگے پہنچانے کے لیے. وارث بنایا, لفظ وارث پہ غور کریں. وارث ہمیں اللہ نے وارث بنایا. وارث بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا اور اللہ کا کوئی خصوصی تعلق ضرور ہے جو وراثت آ رہی ہے. ایک اللہ اپنے اور آپ کے اور اپنے درمیان تعلق کو بتا رہا ہے. وارث کو وراثت منتقل ہوتی ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے وہ منتقل ہوتی ہے. وہ مطلب ہے کہ یہ امت اس کتاب کے وارث ہونے کی حقدار ہے. اگر ہوتا ورثہ ہوتا ہے غیر حقدار کو وارث بنانا, اور ایسا ہوتا ہے حقدار کو وارث بنانا. تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں وارث بنایا. کس لیے؟ اس کی حفاظت کے لیے. کس لیے؟ اس کو سینے سے لگانے کے لیے. کس لیے؟ اس کو آگے پہنچ. اچھا,
اب کیا ہوگا؟ نافرمان کہیں گے ہم تو خود بے عمل ہیں، ہم کیا کتاب کی آگے دعوت دیں، تبلیغ کریں گے؟ نیکوکار کہیں گے ہم تو پہلے ہی نمازی پرہیزگار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بات پہنچانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ذکر کیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اس امت کے نافرمان ہیں وہ بھی میری کتاب کے وارث ہیں، وہ بھی میرے پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، دکان وراثت میں ملتی ہے نا، حفاظت اس کی ذمہ لگ جاتی ہے، اس سے نفع اٹھانا ذمہ لگ جاتا ہے، اس سے مال آگے پہنچانا ذمہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ دکان بند کر دیں وراثت میں تو ایک دن بیچنی پڑے گی، اس سے اگر نفع نہیں اٹھائیں گے بیچنا پڑے گا، اسے بیچنا۔ زمین وراثت میں مل گئی، اب اس پر کاشت بھی ذمہ، اٹھانا بھی ذمہ، آگے بیچنا بھی ذمہ۔ اگر اس سے کاشت نہ کرے تو بنجر ہو گئی، نفع نہیں آئیں گے، بک جائے گی۔ کاشت کر کے گھر میں لا کے رکھ لے اور آگے نہ بیچے تو گھن کھا جائے گا، سارا غلہ برباد ہو جائے گا۔ تو وراثت کا لفظ بتا رہا ہے حفاظت بھی کرو، نفع بھی اٹھاؤ، آگے بھی پہنچاؤ۔ تو کتاب کے تم وارث ہو، حفاظت کرو ضائع نہ ہو، عمل کرو نظر آئے، آگے پہنچاؤ کہ تم آخری نبی کی امت ہو۔ جو ظالم ہیں نافرمان، وہ کہتے ہیں ہم نافرمان ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں؟ اللہ ان کو پہلے ذکر کر رہا ہے، یہ عذر نہیں چلے گا، تم بھی میرے پیغام کے پہنچانے والے ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم نمازی پرہیزگار، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو کہنے کی، منہم مقتصد، اللہ ان کو کہہ رہا ہے تمہارے بھی ذمہ ہے، گھر بیٹھنے نہیں آئے ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے سے ہی کر رہے ہیں، علماء، محدثین، مفسرین، جان کھپانے والے، لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے منہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو تم کرنے والے ہو تو تم پر میرا فضل ہے، تمہاری طاقت سے تم نہیں ہو رہا، میرے فضل سے ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ نقشہ پیش کیا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات۔ میں سارا 1.5-2 گھنٹے میں کیسے بیان کروں؟ معاشرت رہ گئی، حضور کے طریقے پر معاشرت ہو، اشارہ کر رہا ہوں، اس سب کچھ سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور کچھ مطلوب نہ ہو۔ یہ سارا گلدستہ بنا کر بازار میں آؤ، خریدار بہت ہیں، بازار میں آ جاؤ، خریدار بہت ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ سنتے نہیں تھے، اب سننے والوں کی کمی نہیں ہے، بتانے والوں کی کمی ہے۔ کچھ کیا رہے ہیں؟ ابھی سیالکوٹ میں ہم گئے 2 مہینے پہلے، 1972 میں سیالکوٹ میں ہم گئے، ہر مسجد سے ہمیں نکال دیتے، کہتے یہ وہابی ہیں ان کو نکال دو، یہ گستاخ رسول ہیں، گالیاں الگ دیتے۔ یہ شکر کسی نے مارا نہیں، مارنے کو آتے تھے پر ہمارا امیر ایسے محنت کرتا تھا، وہ گالیاں دیتے، وہ دعا دیتے ماشاء، وہ کہتے تمہاری فرائض، کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ اتنی موٹی گالی نکالتے، وہ کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا آپ خود توازن کریں کہ گستاخ رسول کون ہے، توازن کریں۔ مسجدوں سے نکال دینا، اللہ کا نبی تو کافر کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے اسلام سمجھاتا تھا، خیر بارے تو الگ بات ہے، نہ غلط فہمی اور کچھ نہیں، غلط فہمی کسی کا کچھ نہیں۔ 1972 میں ہر مسجد سے نکالے گئے، ہر مسجد سے نکالے گئے، اور بڑی بڑی خواری ہوئی، گالیاں سن سن کے کلیجہ پک گیا ہمارا، اور ہمارا امیر تسلی دیتا کوئی نہیں کوئی نہیں، صبر کرو صبر کرو۔ آخر ایک دن میں نے تنگ آ کے پوچھا، میں نے کہا امیر صاحب کوئی زمانہ آئے گا تو لوگ ہماری بات بھی سنیں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ اکتوبر 1972 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے، تو شرط یہ ہے کہ ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھایا جائے، ان کی حکومت سے نفع نہ اٹھایا جائے، ان کے مال پر نظر نہ رکھی جائے، پھر بادشاہ بھی سنیں۔ 1994 میں بات آئی گئی ہو گئی، بھول بھلیاں ہو گئی، میں رائمنڈ داخل ہو گیا، رائمنڈ کی چکی ایسی تیز کہ نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش، 10 مہینے گھر جانا نہیں ہوتا تھا پڑھائی میں۔ 1994 آ گیا، 22 برس یوں گزرے کہ جیسے 22 پل گزرے ہوں۔ اسلام آباد ہماری جماعت آئی، صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جماعت تشکیل ہوئی، 4 آدمی اس میں مقرر ہوئے، اس میں جو بات کرنے والا تھا متکلم وہ مجھے طے کیا گیا کہ صدر سے سارے زمین بات کرے،
تو جب ہم جا رہے تھے ایوان صدر تو ایک دم ماضی کے دریچے کھلے اور 22 برس نے پیچھے چھلانگ لگائی اور مجھے سیال کوٹ کی مسجد نظر آئی. امیر صاحب میرے کان میں بات کرتے نظر آئے. ماضی کے اندھیروں میں 18 برس کی عمر میں یہ میرا سوال تھا اور میرا امیر مجھ سے کہہ رہا بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو, ایک دن بادشاہ بھی بات سنیں گے. نبوت والی زندگی لاؤ, توڑ کی باتیں ختم کرو, نفرت کی باتیں دفن کرو. زمانہ سننے کو آج بھی تیار ہے. اور تو ہم نے اسلام کی تبلیغ یہ سمجھا کہ اختلافی مسائل کو ممبر سے بولو, یہ اسلام کی تبلیغ ہے. یہ اسلام کی تبلیغ نہیں, یہ تو نفرتوں کی تبلیغ ہے. ہمارا نبی محبتیں پھیلانے آیا, نفرتیں پھیلانے نہیں آیا. اس امت میں اختلاف تو ہمیشہ رہے گا, محبت فرض ہے, اختلاف یقینی رہے گا. اتنا ظرف پیدا کرو میرے بھائیوں کہ اختلاف کے باوجود بھی محبتیں سیکھو. یہ کیا ہوا مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ تو پیغام آپ کے ذمہ ہے پہنچانا. ثم اورثنا الکتاب, ہم نے وارث بنایا کتاب کا. الذین اصطفینا من عبادنا, جن کو میں نے چن لیا. یہ سارے نیک پاک نہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, اس میں ہمارے جیسے نافرمان بھی ہیں. منہم مقتصد, اس میں نیکوکار بھی ہیں. منہم سابق بالخیرات, اس میں بڑے بڑے مرتبے والے بھی ہیں. کام سب کریں گے, سب کا کام ہے. بے عمل بھی دعوت دے, عمل والا بھی دعوت دے. ارے میرے بھائیو, کبھی کبھی بے عمل کا بول بھی زندگیاں بدل جاتا ہے. دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں ہے, قبولیت کے لیے عمل شرط ہے. ہر حال میں ہم اللہ کا پیغام سنائیں اور پہنچائیں. اس کی نیتیں کرو, اس کے ارادے کرو, اور اس کے لیے 4 مہینے چلے کے لیے نکلو. تبلیغی جماعت کے لیے نہیں, عالم دنیا کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے. بارش شروع ہو گئی, بیٹھے رہو, اللہ کی رحمت ہے. فرش پاک ہے, مسجد پاک ہے, زمین پیاسی ترسی ہے, لے لو. کوئی سردی کا زمانہ ہے, بیٹھے رہو. اللہ کو اسی پہ شاید پیار آ جائے, اور جیسے پانی کی بارش آئی ہے شاید ہدایت کی بارش بھی آ جائے. ہم تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہے, آپ کو اپنے کام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کتاب اللہ کے وارث, اسلام کے پھیلانے والے, اللہ کے نبی کے نائب, اس کو عالم میں پہنچانے والے. یہی کرتے کرتے مر جاؤ, عزتوں کے ساتھ اٹھو گے. اللہ کا نبی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائے گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا. ساری تھکن تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اللہ اپنے دربار میں بلائے گا, نبیوں کا پڑوس دے گا. جنت کی سواریاں آئیں گی, بیویاں سج دھج کے استقبال کو آئیں گی. آپ کی ایمان والی عورتیں پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی. آپ اپنے نبی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھلوا کے داخل ہوں گے. فرشتے گارڈ آف آنر پیش کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ہوائیں لے کے پیغام خوشیوں کے آئیں گی, اور سواریاں آپ کو لے کے اپنے مقام پر پہنچائیں گی. وہاں آپ نیچے اتریں گے, آپ کی بیویاں پہلے پہنچ چکی ہوں گی, وہ آپ کا استقبال کریں گی. آپ کو لے کر تخت پر بٹھائیں گی. نیچے نہریں چلتی, اوپر سائے جھکے, پھل پکے, پانی بہتے ہوئے, فوارے اٹھتے ہوئے, چشمے گرتے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, غلمان کھڑے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, گاؤں کچے لگے ہوئے, فرش بچھے ہوئے, نور برستا ہوا, رحمت برستی ہوئی, انبر برستا ہوا, زعفران اگتا ہوا, نعمتوں کے در کھلتے ہوئے. ایک نشہ آئے گا جب فرشتے آ کر سلام 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 سلام, حیران ہو کر دیکھیں گے منہ میں مشتخار, مجھے فرشتے سلام کر رہے. میرے رب کی قسم, ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ ختم نہیں ہوگا. ایک دم عرش کا در کھلے گا اور اللہ خود جھانک کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. ارے اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو, تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. سوچو تو صحیح, جب اللہ عرش کے در کھول کر کہے سلامن سلامن, اس بارش میں بیٹھنے کی قدر اس دن آ جائے گی. میرا جی تو چاہتا میں بھی وہیں آ کے بیٹھ جاؤں, پر یہ مائک خراب ہو جائے گا. سلامن, میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ کی قسم موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے,
اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سلام کر رہے ہیں، پھر اللہ پوچھ رہے ہیں خوش ہو راضی ہو؟ ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو خوش ہو راضی ہو. ہر عورت ہر مرد کا اللہ نام لے کے پوچھے گا خوش ہو راضی ہو تو ایسے بھاگ ہوں گے یا اللہ کیوں نہ خوش ہوں، یا اللہ کیوں نہ خوش ہوں. اللہ بازوں سے دل لگی کرے گا، مذاق کرے گا. ارے میرے بندے جی واکنٹ کا فلاں دن یاد ہے جی، وہ گڑبڑ ہوئی تھی نا، بتائے گا نہیں کیا ہوا تھا، اشارہ کرے گا وہ کیا تھا نا. یہ دل لگی ہو رہی ہے، آگے اسے بھی پتا ہے معافیاں ہو چکی ہیں، آگے وہ کہے گا اب معافیاں دے کے دوبارہ کیوں فائل کھول لی، جاندی کر مولا معافیاں دے کے پھر فائل کھول لی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے، پھر اللہ تعالیٰ اچھا چلو پھر سن لو، خوش ہو کہاں کہ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ یا اللہ وہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جاؤ بھائیو دنیا بڑی پیاسی ہے، ان کو بتاؤ اللہ بڑا مہربان ہے. لوگوں نے سمجھا اللہ کوئی پاکستان کا تھانے دار ہے جس نے جوتے مارنے. اللہ بڑا مہربان ہے، وفاؤں والا، محبت والا، الفت والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، ستائی کرنے والا اور عذر قبول کرنے والا. ایک آنسو پہ ایسا مچل جاتا ہے کہ ہزاروں برس کے گناہ دھو کے رکھ دیتا ہے. اس سے باغی بن کے کیا زندگی ہے. تو میرے بھائیوں تبلیغ اپنا کام ہے، تبلیغ والوں کا احسان ہے کہ انہیں ہمیں بھولا سبق یاد دلا دیا. یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کہاں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے. کہ میرے بھائیوں یہ بڑی عزتوں کا راستہ ہے، اللہ کے واسطے ہے. اس کام کو اپنا کام بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد بدلو. روپیہ پیسہ وہ وراثت ہے جو ہم سے آگے اولاد لے جائے گی. کتاب اللہ کی وراثت وہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی. ہم سے بڑا نصیبوں والا کوئی نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا جا، کتاب اللہ کا وارث بنا دیا جا اور اللہ کے نبی کا نائب بنا دیا گیا. بھاگ جا اٹھے کہ اللہ کے محبوب کے امتی بن گئے. اس لیے حدیث میں آتا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، ہر مسلمان کو اللہ نے چن کے اپنے نبی کا امتی بنایا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ سامنے ابن عباس راوی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ امتی کیا ہے. آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اطیبک ما اعظم حرمتک ما اطیب ریحک ما اعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا منک. اے بیت اللہ تو بڑا پاکیزہ، تو بڑا پاکیزہ، تو بڑا عمدہ، تو بڑا قابل احترام، تو بڑا قابل احترام. لیکن سن لو میرا امتی بیت اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. بے شک بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، فاحش ہے، لیکن ہے حضور کا امتی تو بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے. جس دن اس نے توبہ کر لی اور اس کا قدم اٹھ گیا اللہ کی طرف تو فرشتے بھی اس کی گرد کو دیکھتے رہ جائیں گے. کوئی ہوتا محنت کرنے والا، کوئی ہوتا سمجھانے والا. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ کی قسم اللہ کو کھو کر کچھ نہیں ملتا اور اللہ کو پا کے کچھ نہیں کھوتا. اللہ ملا تو سب ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کبھی امریکہ میں سال کی پیدل جماعت ڈاکٹر اختر صاحب ہمارے ساتھی ہیں، 3-4 لڑکے آئے، میں کٹ کر کے سنا رہا ہوں، پچھلی ساری کہانی نہیں سناتا، آخری حصہ سنا رہا ہوں. تو 2 لڑکیاں 4 لڑکے مسلمان ہونے لگے. تو ایک لڑکے کو کا نام ابراہیم رکھا. جب اس کو کلمہ پڑھایا تو ایک دم اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہائے. تو ڈاکٹر اختر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی رہتی تھی، یہ لوگوں نے کلمہ پڑھایا ہے، یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر کو بھر دیا ہے، میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے.
اللہ کو کھو کر بھی کبھی کسی نے کچھ سکھ دیکھا؟ موسیقی کو دل کو مسخر کر سکتی ہے؟ جام و سبو کو دل کے زخم بھر سکتا ہے؟ خوبصورت عورتوں کا پہلو کبھی دل کی وحشت اور ویرانی کو دور کر سکتا ہے؟ دنیا کے دل فریب نظارے، مرغزار وادیاں کو ہوتار، میرے رب کی قسم دل میں بہار نہیں لا سکتی۔ دل کی بہار اللہ کی یاد سے ہے، نبی کے تعلق سے ہے، ورنہ یہاں خزاں رہے گی، ریگستان رہے گا، ویرانہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوبصورت منظر، کوئی شکل، کوئی محفل، کوئی دنیا کا حسین سے حنویر نظارہ اور بڑی سے بڑی دولت، بڑے سے بڑے شاہکار آپ کے دل کی ویرانیوں کا مداوا نہیں۔ ایک ذات ہے جس کا تعلق دل کے زخموں کو بھرے گا، مرہم اکثیر، مرہم یکتا، ایک مرہم، ایک علاج، ایک دوائی جو دل کے زخم کو بھرے، جو ویرانیوں کو بدلے، آبادیوں سے جو دہشت کو بدلے، انس سے جو اس صحرا کو بدلے، مرغزار سے جو اس خزاں کو بدلے، بہار سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے بن جاؤ دل آباد ہو جائیں گے، اللہ کے بن جاؤ دل آباد ہو جائیں گے۔ یہ پیغام سناؤ، دنیا بڑی دکھی ہے، جہان بڑا دکھی ہے، یہ ہمیں وراثت ملی ہے، یہ ہمیں وراثت ملی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ نئی وراثت کہاں سے آ گئی؟ یہ کتاب سے میں نے قرآن سے آپ کو بتائی۔ اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا، وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ تو جیسے دکان وراثت میں ملتی ہے، ہم کہتے ہیں 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 25 ایکڑ وراثت میں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں 50 ہو جائیں، 100 ہو جائیں۔ ہمیں کتاب اللہ وراثت میں ملی، ہماری تمنا ہو ہر گھر میں یہ کتاب زندہ ہو جائے، ہر دنیا کے کافر کے گھر میں کتاب پہنچ جائے، مسلمان مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکی، افریقی، ایرانی، ترانی، ترکمانی، ترکستانی، ہر مرد عورت کتاب اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے۔ یہ اپنی تمنا بنا لو، کل اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لو۔ تو معلوم ہوا تبلیغ کا کام تو تبلیغی جماعت نے نیا نہیں شروع کر دیا، پرانی کہانی ہے، بھول بھلیاں ہو گئی۔ وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، تو کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ ہم ہی بھول گئے، ہم پرانا سبق یاد دلا، کوئی نیا فلسفہ نہیں، نیا دین نہیں، نئی تحریک نہیں، نیا فرقہ نہیں، نیا ٹولہ نہیں، ہم تو ہر ایک کے پاؤں پکڑ کے اس کو لاتے ہیں، بھائی آجا بات سن لیں۔ اگر یہ تحریک ہوتی، اگر یہ فرقہ ہوتا، اگر یہ جماعت ہوتی تو 6 بر اعظم کے مسلمان یوں کھچ کے راوڑ میں نہ پہنچتے، پاکستان میں نہ پھرتے۔ پچھلے 1980 سے 2002 تک میں کشمدید گواہ ہوں، 6 بر اعظم کے مسلمان ہر وقت پاکستان میں پھر رہے ہیں، اور مجھے خود اللہ 6 بر اعظم میں لے گیا ہے۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے میرے اپنے، میں کوئی بڑائی اور تکبر سے نہیں، ایسے منہ پہ آ گیا 6 بر اعظم کی بات کرتے ہوئے۔ ساری توفیق کے اللہ دیتا ہے، انسان مشتخاق ہے، گندے نسخے سے بنا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے، یہ جو ہے اللہ کا احسان و کرم ہے۔ منہ پہ بات آ گئی بتا دی، 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، ہر جگہ اس دعوت کے پھول کھلے دیکھے ہیں، عرب و عجم، کالے و گورے، مرد اور عورت، نیتر اور پیتر، ادنا و اعلیٰ، سارے امیر و امیرن، غریب و غریبن، ہر گھر میں اس بات کو پہنچے دیکھا ہے۔ اگر یہ تحریک ہوتی تو ہندوستان میں کھپ جاتی، یہ کوئی جماعت ہوتی پاکستان میں ٹوٹ جاتی، 1 سے ہزاروں جماعتیں بن جاتی۔ یہ جماعت نہیں، یہ تحریک نہیں، یہ فرقہ نہیں، یہ ختم نبوت کا پاکیزہ دیا ہوا کام ہے۔ لہذا ہر مسلمان کھچ کے آ گیا۔ اس طرح 10-15 لاکھ آدمی ٹینٹ نہیں ہے، ایک کپڑے کی چھت کے نیچے 3 دن بیٹھے ہوئے ہوں، دھکے بھی کھا رہے ہوں، کھوے سے کھوا چل رہا ہو، روٹی کھاتے مشکل، پیشاب کرتے مشکل، وضو کرتے مشکل، نماز پڑھتے مشکل، اور پھر کراچی سے خیبر تک لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، نہ کوئی اشتہار لگے۔ آپ دیکھتے نہیں کبھی ریمنڈ کے آئیے تو اخباروں والوں نے اب دینا شروع کر دیا، ورنہ تو اخبار میں ہم خود نہیں دیتے، اخبار والے دے دیتے ہیں۔ نہ اشتہار، نہ کوئی اعلان، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ رکشے، نہ ٹیکسیاں، نہ موٹریں، بس اعلان ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں سے لوگ کھچ کے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ تحریک نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تحریک نہیں، یہ جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں۔
مسلمانوں کا ایک کام ہے، ختم نبوت کا ایک کام ہے، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ماتھے کے ساتھ بھائیو مسلمان بن کے چلنا سیکھو۔ جماعتیں بن کے کیا حاصل ہوا، فرقے بن کے کیا حاصل ہوا کہ دستوں گریباں آپس میں ہو گئے۔ جو قوم سپاہیوں کے پیر میں نمازیں پڑھے ان کی بھی کوئی عزت رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنا خون دے کر امت کو امت بنایا، چور کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو لائٹ نہ پکڑ کے ہاتھ کٹوانے کے لیے آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے فرمایا اب تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی میرے امیتی کا ہاتھ کٹوا کے۔ ایسا درد آیا ایک چور پر، تو صحابہ کہنے کہ تو آپ نہ کاٹتے یا رسول اللہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کو نافذ نہ کروں، پر تمہیں سمجھ نہ آئی کہ مجھ تک لائے کیوں تھے، خود ہی نمٹا دیتے، یہ دکھ میرے سامنے کیوں لائے کہ میرا امتی میرے سامنے ہاتھ کاٹا جائے۔ تو ہم نے تو جگر کاٹ کے رکھ دیے، کلیجے کاٹ کر، گردنیں کاٹ کے رکھ دی اپنوں کی۔ کیا نادان ہاتھوں میں امت آ گئی۔ اللہ کے واسطے بھائیو امت بن کے چلو، مسلمان بن کے چلو، جماعتیں بن کے نہ چلو، فرقے بن کے نہ چلو، مسلمان بن کے چلو۔ ہماری یہی پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ ہم گئے، ایک کوئی بڑے آدمی سے ان سے ملے، اور کہنے لگے تم لوگوں سے تو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ کیوں بھائی؟ تم گستاخ رسول ہو۔ اچھا جی، اللہ ہمیں محب رسول بنا دے، گھر تو اسی کی محبت میں چھوڑا ہے، گھر تو اسی کے عشق میں چھوڑا ہے۔ رائمنڈ والوں نے کوئی پیسے تو نہیں دیے، اپنے گھر سے دھکے، اپنے گھر کے خرچے سے نکلے، اپنے بچوں کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اللہ رسول کی محبت میں چھوڑا ہے۔ حضور ہم تو دعویٰ تو نہیں کرتے، کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت مل جائے۔ کہ نہیں ہمیں پتا ہے تمہارے ظاہر کچھ اور ہیں، تمہارے اندر کچھ اور ہیں، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو لا علاج چیز ہے۔ لیکن میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے اللہ نے ڈاکٹری سے نکال کے یہاں بٹھایا ہے، تو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میں اتنے مسلمانوں کے سامنے کیسے بدجانتی سے کام لوں گا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا؟ اپنے گناہ برباد ہونے کے لیے کافی ہیں، اتنوں کا بوجھ اپنی گردن پر لے کر کون بچے گا قیامت کے دن؟ یہ محنت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کے عشق کی بنیاد پر ہے۔ گھر چھوٹیں، بچے چھوٹیں، بیویاں چھوڑیں، اپنے خرچ کریں، ساری دنیا میں دھکے کھائیں۔ کس کی محبت میں دھکے کھا رہے ہیں؟ قرآن والے نے پیسے دیے یا کسی عہدے کا لالچ دیا تھا؟ ہمیں تو جماعت میں چل کے ہدایتیں تھی، کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا، کہ صرف اللہ سے لینا ہے، اللہ سے، اور کسی سے کچھ نہیں لینا۔ یہ تو صدیوں کے بعد اللہ نے دروازہ کھولا، صدیوں کے بعد اللہ نے کرم فرمایا کہ امت کو جوڑنے کی ایک محنت زندہ ہوئی، اور بے طلبوں میں جا کے انہیں بلانا کوئی آسان کام ہے؟ جس لڑکے نے میرا کالج فیلو، وہ تو سینئر تھا، میں جونیئر تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور کسی کو ایک دفعہ آنکھیں دکھا دو نا، دوسری دفعہ وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا۔ تو میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں، میں نے کمرے سے دھکے دے کے نکال دیا۔ تیسری دفعہ آیا، 2 دفعہ تو آیا، میں ان کو سن لی، تیسری دفعہ آئے تو ہم پاگل، زندگی میں کبھی دین کی بات، 18 برس کی عمر میں پہلی دفعہ میں نے دین کی بات سنی اپنے کالج کے لڑکے سے، پہلی دفعہ 18 سال کی عمر ہو گئی اور میں نے اللہ کی بات نہیں سنی۔ ایسی بنجر زمین، نہ ہم کسی کے پاس جاتے تھے، نہ ہمیں کوئی بتانے آیا، ان کا احسان ہے جو ہمیں بتانے آئے، لیکن ہم ایسے دیوانے، دوسرے پر سنی،
تیسری دفعہ میں نے ایسی بدتمیزی کی، دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا. اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ میں نے شکن نہیں دیکھی، اور 10 دن نہیں گزرے تھے کہ پھر گشت کرتے ہوئے پہنچ گئے، مسجد تشریف لائیں. میں پھر بھی نہیں گیا، میں نے انکار کر دیا. میرا ایک اور اسکول فیلو بھی تھا، پھر کالج فیلو بھی تھا، بہت گھاٹا یار تھا، ہم 8ویں سے اکٹھے چلے آ رہے تھے. وہ تیار ہو گیا، میں نے کہا تو بھی چل. میں نے کہا میں نہیں آتا. تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلنا پڑے گا. مجھے کھینچ کے لے گیا. ادھر ہمارے ضلع کچہری کی طرف جو کالج کا گیٹ ہے وہاں مسجد ہے، اندر مسجد، وہاں جماعت، وہاں اقبال ہاسٹل سے وہاں لے گئے. تو چونکہ رسا کشی میں نے دیر کر دی، وہ جماعت پہلے چلی گئی، تو میرے پہنچتے پہنچتے وہ زور سے پہلے گشت ہو رہا تھا، زور کے بعد بیان ہونا تھا. وہ لڑکا ہماری کالج کا، وہ MA آنرز کر رہا تھا اکنامکس میں، بنگالی تھا، ابھی وہاں ہوتا ہے ڈھاکہ میں. بہت بڑی بلا ہے، دماغ ہی دماغ ہے. وہ سارا دن تبلیغ میں پھرتا تھا، رات کو پتہ نہیں کب پڑھتا تھا. BA آنرز گولڈ میڈل، MA آنرز گولڈ میڈل، کیمبرج یونیورسٹی میں اکنامکس کی PhD گولڈ میڈل. کوئی ایسی بلا، دین میں بھی پورا اور ادھر بھی پورا. تو میں پہنچا تو وہ سنتوں کی نیت باندھ چکا تھا نماز کے لیے. تو پہلا اثر جو میرے دل پر ہوا، میں نے اسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں نے زندگی میں ایسی کبھی نماز دیکھی نہیں. ایسے درد، خشوع خضوع، ایسے خوف کی حالت تھی کہ میں لرز گیا کہ میں نے اس آدمی کی بےزتی کر دی. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا عزیز اللہ یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے. یہ پہلا اثر دل پہ ہوا. کسی کے پیچھے پیچھے پھرنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی عزت نفس کو خاک میں ملا کر پھر منتیں کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے، اللہ کے واسطے اپنے ذمے سمجھو اور گزرے کر سارے عالم میں پھرو. ہم ہی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہگروں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. ساری دنیا کفر میں جا گری، شیطان سے کیا گلا کریں؟ گلا تو آپ سے ہے کہ آپ کتاب والے قرآن والے ہو کر آپ سو گئے، ہم سو گئے. آپ کو کیا میں بھی سو گیا؟ ہمیں درد نہیں اٹھتا کسی کو حکم توڑتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھ کر درد نہیں اٹھتا کہ ہائے اس کا کیا بنے گا. یہ درد ہے تبلیغ، کہ غم اٹھے، درد اٹھے. جو گالی دے اس کے پیچھے پیچھے، جو دھکے دے اس کو بھی جواب. کم 4 مہینے چلا مانگتے ہیں، سال 7 مہینے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھر اس سال 7 مہینے کے لیے بیرون دنیا کے لوگوں کو ایمان میں لاؤ، اسلام میں لاؤ. ایک دور تھا انگلستان میں کوئی مسجد نہیں تھی، آج 3000 مسجدیں بن چکی، دارالعلوم مدرسے بن چکے، دورہ حدیث ہو رہا، بخاری پڑھائی جا رہی. بچے ایک مدرسے میں 1,500 بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے. پریسٹن کی ایک مسجد میں نے دیکھا 1,500 بچے قرآن حفظ کر رہے. گرجے مسجدوں میں تبدیل ہو گئے. یہ سارے آپ بھائی اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا؟ چلو تو نماز کی تیاری فرمائیں. آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13.